آسان طریقہ، بالکل سمپل طریقہ، کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو، بس اسٹیپ بائی اسٹیپ جو میں بتا رہا ہوں صرف آپ کو ایسے ہی کرنا ہے، اور آپ اپنے گھر پہ فاتحہ دے لو گے، آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی چکر کاٹنے کی، آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی پریشان ہونے کی۔ اب اس کے بعد میں اگر آپ کسی اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں، یا اپنے والد والدہ یا جو دنیا میں نہیں ہے دادا دادو، جب جمعرات کا دن آتا ہے تو ہر سنی کے گھر میں فاتحہ دلائی جاتی ہیں۔ کیا دلائی جاتی ہیں؟ فاتحہ دلائی جاتی ہیں۔ اب بہت سارے ہمارے سنی بھائی پریشان رہتے ہیں کہ فاتحہ پڑھنے کے لیے امام صاحب کو بلا لاؤ یا مدرسے سے کسی بچے کو بلا لاؤ، فاتحہ لگا دیں گے۔ میں کہتا ہوں آپ بھی فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، فاتحہ پڑھنا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے، بہت ایزی کام ہے۔ آپ کو قرآن پاک کی جو سورت یاد ہے آپ وہ سورت پڑھیں اور دعا بخش دیں۔ اچھا طریقہ بتا دیتا ہوں، جو سب سے سرل طریقہ ہے فاتحہ پڑھنے کا، کہ آپ کنفیوز ہوتے ہیں، آپ کو کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں مل رہا ہے اور کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، تو آپ فاتحہ کیسے لگائیں؟ فاتحہ لگانے کا آسان طریقہ میں آج آپ کو سکھا دیتا ہوں۔ تو سب سے پہلے یاد رکھیں، میں آپ کو یہ ہندی میں لکھ رہا ہوں، اب اردو میں نہیں لکھ رہا ہوں، تاکہ آپ اس کو سمجھ جائیں۔ اور مدرسہ نیٹ ورک کے درشکوں سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ملتا ہے تو آپ بھی اپنے گھر میں فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، بہت ہی آسان اور سمپل طریقہ، اور فاتحہ ہو جائیں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ فاتحہ نہیں ہوں گی، فاتحہ ہو جائیں گی اور اللہ قبول بھی فرمائے گا۔ جب دل سے پڑھو گے آپ تو اللہ قبول بھی فرمائے گا، اور بنا دل سے آپ چاہے پنجاب سے فاتحہ پڑھوا لو یا پورے دن فاتحہ پڑھواتے رہو، اگر بنا دل کے ہیں تو وہ قبول نہیں ہوں گی، اور آپ دل سے ایک بھی سورت پڑھ دو گے اور اللہ اس کو قبول کر لے گا۔ تو فاتحہ کا آسان طریقہ آپ سمجھو۔ سب سے پہلے آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے آپ 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ 3 مرتبہ کیا پڑھنا ہے؟ درود پاک پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ درود پاک۔ 3 مرتبہ ہم کو درود پاک پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ درود پاک۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ 3 مرتبہ۔ اچھا اب کون سا درود پاک پڑھیں گے؟ تو آپ کو جو یاد ہو، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں درود ابراہیم، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ہمیں یہ یاد نہیں ہے، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ کو جو درود یاد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اگر یاد ہے آپ کو، تو یہ بھی درود ہے، تو آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، کوئی سا بھی۔ اس کے بعد میں آپ کو 3 مرتبہ کیا پڑھنا ہے؟ قل هو اللہ احد، قل پڑھنا ہے 3 مرتبہ۔ کیا پڑھنا ہے آپ کو؟ پھر قل پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ 3 مرتبہ قل پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ کیا کریں گے؟ آپ کو قل پڑھنا ہے، یعنی اعوذ بسم اللہ پڑھیں گے، پھر آپ پڑھیں گے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے آپ کو، ٹھیک ہے؟ جب آپ 3 مرتبہ قل پڑھ لیں گے، اس کے بعد میں آپ کو 1 مرتبہ الحمد شریف پڑھنی ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 1 مرتبہ۔ کیا پڑھیں گے آپ؟ 1 مرتبہ پڑھیں گے الحمد شریف۔ کیا پڑھیں گے؟ الحمد شریف پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ الحمد شریف پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو 3 مرتبہ ہمیں درود پاک پڑھنا ہے، 3 مرتبہ ہمیں قل پڑھنا ہے، 1 مرتبہ الحمد پڑھنا ہے، جس کو ہم سورہ فاتحہ کہتے ہیں، سورہ فاتحہ کہتے ہیں، جو قرآن پاک میں سب سے پہلے پیج پر ہے، سورہ فاتحہ، ٹھیک ہے؟ تو الحمد پڑھیں گے، الحمد شریف جب ہم پڑھ لیں گے، اب اس کے بعد میں ہم کیا کریں؟ تو اس کے بعد میں اب ہم کیا کریں گے؟ اب ثواب بخشیں گے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں یار ثواب بخشنا بہت مشکل کام ہے، بہت کٹھن کام ہے۔ میں کہتا ہوں ثواب بخشنا سب سے زیادہ ایزی کام ہے۔ مدرسہ نیٹ ورک کے درشک اگر میری اس بات کو سن رہے ہیں تو آپ یاد رکھنا، ثواب بخشنے میں کنفیوز مت ہونا، سمپل سی بات ہے۔ سب سے پہلے آپ کیا کرو گے؟ سب سے پہلے آپ یہ کہو گے کہ میں نے یہ جو کچھ پڑھا ہے، کیا کہو گے آپ؟ میں نے یہ جو کچھ پڑھا ہے اور جو میرے سامنے ہے، اس میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ معاف فرما، ٹھیک، اور اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پہلے کیا کہنا ہے کہ اس میں جو غلطی ہو گئی ہو مولا اسے تو اپنے کرم سے معاف فرما اور اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اب اس کے بعد میں ہمیں ثواب نظر کرنا ہے، ثواب پیش کرنا ہے، تو سب سے پہلے ہم کس کا نام لیں گے؟ اپنے نبی کا نام، کہ اس فاتحہ کا ثواب، بہت آسان طریقہ میں آپ کو سکھا رہا ہوں، بہت آسان لفظوں میں، کہ اس فاتحہ کا ثواب یا اللہ
ہم تیرے حبیب کی بارگاہ میں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یا آپ کو جس طریقے سے میرے نبی کا نام معلوم ہے، یا آپ جس طریقے سے مصطفیٰ جان رحمت کو یاد کرتے ہیں، آپ اس طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک، آپ بولیں گے یا اللہ پیارے نبی کی بارگاہ میں اس فاتحہ کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ پھر اس کے بعد میں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی رسول پیغمبر تشریف لائے سب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ ٹھیک، بہت آسان ہے۔ اس کے بعد میں پھر آپ صحابہ کا نام لیں، یا اللہ تمام صحابہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اس کے بعد میں آپ شہداء کربلا کا نام لیں، یا اللہ کربلا کے میدان میں جتنے شہید ہوئے، یا یہ کہہ لیں کہ اسلام میں جہاں جہاں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ان میں جتنے بھی شہداء شہید ہوئے ہیں ان سبوں کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ ہے تو آپ کو یہ ضروری نہیں ہے کہ سب کے نام لینا ہے، آپ تو بول دو نا اسلام میں جتنی بھی جنگیں ہوئی تو اس میں سب شامل ہو گئے، اس میں سب شامل ہو گئے۔ اب اس کے بعد میں آپ کیا کریں، اس کے بعد میں اگر آپ کو اگر کسی اللہ والے کا نام یاد ہے تو نام لے لو، جیسے یا اللہ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، حضور شاہ حاجی میاں کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، حضور خواجہ کریم نواز کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مطلب جتنوں کا نام آپ کو یاد ہے لے لیں کہ حضور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اس کا ثواب عطا فرما، ہے ان کو عطا فرما اس کا ثواب۔ ٹھیک ہے، تو ہم ایسے کر سکتے۔ اب جتنوں کو آپ کو یاد ہے لے لیا، اب آپ بول دیں، آپ اتنا بول دیں یا اللہ اس روئے زمین پر جتنے تیرے نیک بندے بندیاں تشریف لائے ہیں اور اپنی اپنی قبروں میں آرام کر رہے ہیں ان سبوں کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ ٹھیک، آسان طریقہ، بالکل سمپل طریقہ، کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو، بس اسٹیپ بائی اسٹیپ جو میں بتا رہا ہوں صرف آپ کو ایسے ہی کرنا ہے، اور آپ اپنے گھر پہ فاتحہ دے لو گے، آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی چکر کاٹنے کی، آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی پریشان ہونے کی۔ اب اس کے بعد میں اگر آپ کسی اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں، یا اپنے والد والدہ یا جو دنیا میں نہیں ہے، دادا دادی پردادا نانا نانی، اب کیا کریں ان کے لیے، ان کو کیسے ثواب بخشیں؟ تو آپ کو اگر ان کا نام یاد ہے تو آپ اس طریقے سے کہہ دیں کہ میں اس کا ثواب اپنے والد محترم مرحوم محمد ممتاز احمد صاحب کی روح کو پیش کرتا ہوں، یا اللہ قبول فرما۔ ٹھیک، یا والدہ ہیں تو والدہ کا نام لے لیں کہ اس کا ثواب مرحومہ مغفورہ شہناز بیگم کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ ٹھیک ہے، یا آپ کو جس کا بھی نام لینا ہے تو اسی طریقے سے یا اللہ دیکھو مرحوم لگانا ہے آدمی کے لیے، مرحومہ لگانا ہے عورت کے لیے، مرحوم لگانا ہے کس کے لیے؟ آدمی کے لیے، اور مرحومہ لگانا ہے کس کے لیے؟ عورت کے لیے۔ یہ یاد رکھنا، آپ کو جب عورت کا نام آئے گا تو مرحومہ لگا دینا ہے، اور جب آدمی کا نام آئے گا تو مرحوم لگا دینا۔ پھر اس کے بعد میں بول سکتے ہیں یا اللہ قرآن پاک کی برکت سے میرے گھر میں خیر و برکت کا نزول عطا فرما، یا اللہ میرے کاروبار میں برکت عطا فرما، یا اللہ میرے بچوں کو علم دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرما۔ اب آپ کو ختم کرنا ہے، اینڈ کرنا ہے تو سیدھے سیدھے درود پاک پڑھ لو اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے کی طرف ایسے کر کے پھیر لاؤ، بس ہو گیا ثواب بخشنا۔ سمجھ میں آ گئی؟ پھر ثواب بخشنا کیا ہو گیا؟ ثواب بخش دیا گیا۔ تو بہت ایزی ہے، بہت آسان ہے۔ آسان طریقہ میں نے آپ کو فاتحہ کا بتا دیا۔ آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، 3 مرتبہ قل پڑھ لیں، 1 مرتبہ الحمد شریف پڑھ لیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ کہہ دیں یا اللہ جو بھی میں نے کچھ پڑھا اس میں جو غلطیاں ہوں گئی معاف فرما اور اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پھر اس کے بعد حضور کو بخش دیں۔ پھر اس کے بعد میں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی رسول پیغمبر آئے ان کو بخش دیں۔ پھر اس کے بعد میں تمام صحابہ کو بخشیں۔ پھر اس کے بعد میں جتنے بھی جنگ میں شہداء شہید ہوئے ان کو بخش دیں۔ پھر اس کے بعد میں جو ولیوں کے نام آپ کو یاد ہوں ان ولیوں کے نام لے دیں، نہ ہو تو یہ کہہ دیں یا اللہ جتنے تیرے نیک بندے دنیا میں تشریف لائے اور اپنی اپنی قبروں میں آرام کر رہے ہیں ان سبوں کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ پھر اس کے بعد میں آپ جو اپنے مرحومین کا نام لینا چاہتے ہیں تو اگر مرد ہے تو کہہ دیں مرحوم، اور لیڈیز ہے تو کہہ دیں مرحومہ۔ بس یا اللہ میرے گھر میں برکت عطا فرما، یا اللہ میرے کاروبار میں برکت عطا فرما، اتنا کہہ کر کے پھر درود پاک پڑھ لیں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر کے فاتحہ ختم کر دیں۔ بس سمپل طریقہ، آسان طریقہ، آپ کو بھٹکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا کہیں پر۔ آپ تو خود بھی، اور خود آپ فاتحہ پڑھیں گے تو اس کا ثواب آپ کو زیادہ ملے گا۔ آپ اگر اپنے گھر میں خود فاتحہ پڑھیں گے تو اس کا ثواب آپ کو کیا ملے گا؟ زیادہ ملے گا۔ تو آسان فاتحہ سمجھ گئے؟ چلیے ٹھیک۔